امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز مشتری اور اس کے چاند یورپا کے سفر پر روانہ۔ یورپا کلپر نامی خلائی جہاز اسپیس ایکس کے فالکن ہیوی راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ یورپا کلپر تقریباً 6 سال بعد 2030 میں مشتری پر پہنچے گا۔ خلائی مشن یورپا کی سطح کے 16 میل کے علاقے کے اندر تحقیق کرے گا۔ خلائی جہاز مشتری کے چاند کی برفیلی پرت کی نچلی سطح کا جائزہ لے گا۔ تحقیقی مشن تعین کرے گا کہ کیا وہاں ایسے حالات ہیں جو زندگی کے لیے موافق ہوں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خلائی مشن پر $5.2 ارب خرچ ہوں گے۔ آگے بڑھنے آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اکثریت نے کہا کہ احتجاج کی کال واپس لی جائے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے تناظر میں وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ سرکاری ڈاکٹرز کے ذاتی معالج بھی بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کے طبی معائنے کے لیے ذاتی معالج کی شرط رکھی تھی۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی طبی معائنہ کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ آج کرے گی۔ حکومت کی یقین دہانی پر پی ٹی آئی آج احتجاج نہیں کر رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹر سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے۔ 3 اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل، نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی صحت کے بارے میں ہمیں بہت بڑا تشویش تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے احتجاج 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کال دیا تھا۔ اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریئر منسٹر کو۔ اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خدشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اطمینان ہو سکے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی او کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کی کال کو مؤخر کریں۔ ہمارے فرینڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں، چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا۔ اس سفر کو ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کی احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کر دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے۔ پاکستان رینجرز کے دستے امن و امان کے قیام میں سول حکومت کی معاونت کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے سربراہان کی آمد جاری ہے۔ چین کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر خارجہ، ایرانی اول نائب صدر، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم پاکستان کے مہمان بنیں گے۔ کرغزستان، ترکمانستان کے اعلیٰ سطح کے وفود، شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل، بزنس کونسل کے چیئرمین بورڈ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایسی اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایس سی او اجلاس میں معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیوٹی پر فوکس رہے گا۔ رکن ممالک کے سربراہان کا آنا پاکستان کے اقدامات پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں نئے باب کا اضافہ۔ چین کے وزیر اعظم کا 11 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔
چینی وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں چین کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چین کے وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کرایا اور وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمان وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرمجوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر چینی وزیر اعظم کا پرتپاک اور تاریخی استقبال۔ چینی وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کو گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے چین کے وزیر اعظم کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ چین کے وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کرایا اور وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، چینی وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مستحکم اور وسعت دے گا۔ سی پیک پر پیش رفت کے ساتھ باہمی تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی آزمودہ شراکت داری علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا، پاکستانی عوام کی دوستی اور مہمان نوازی نے متاثر کیا۔ پاک چین تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک عمدہ مثال بن گئے۔ چین جدت کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتی ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے سربراہان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ نیو گوادر ایئرپورٹ کے افتتاحی تقریب کے انعقاد۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سی پیک ورکنگ گروپ، اسمارٹ کلاسز روم، گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ، انسانی وسائل کی ترقی کے سمجھوتے طے پا گئے۔ آبی وسائل، غذائی تحفظ، مشترکہ لیبارٹریز کا قیام، ٹیلی ویژن پروگرامز کی مشترکہ پروڈکشن کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ کرنسی کے تبادلے اور سلامتی کے شعبے میں MOU سائن کیے گئے اور وزراء اور سیکرٹریز نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ مہمان خصوصی چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، گوادر دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ چین پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ پاکستان اور چین نے صنعت، زراعت اور تجارت کے شعبے میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ دو طرفہ معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ International Gwadar Airport, this will not only transform Gwadar's economy particularly, but Pakistan's economy generally. To support Pakistan's economic development agenda and to promote the backward areas of Pakistan, and that is what friendship is all about. Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce.
चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्याती अहदाफ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की पाकिस्तानी अस्करी हुकाम से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ शामिल थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और इस जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी भी कराई। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद शंघाई कॉन्फ्रेंस के मेजबानी के लिए तैयार। 2 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज आज से होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वफाकी दारुल-हुकूमत आमद जारी है। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाकिस्तान समेत 5 मुल्कों के वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। ईरान के नायब सदर, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, रूसी, ताजिक और किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी जनरल SCO और डी अरसलान मिर्ज़ाइफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वुज़रा भी पाकिस्तान आएंगे। SCO इजलास में शिरकत के लिए आए मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। 23वीं शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद पहुंचने वाले वफूद के एजाज में शाइया दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटोज के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस से गैर मुल्की वफूद के सरबराहान भी खिताब करेंगे। गैर मुल्की लीडर्स के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में पहला इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास रवा महीने की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मेजबान मुल्क के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फरोग देने और आलमी सतह पर दरपेश मसाइल के हल के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। SCO इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा ईरान और बेलारूस के रहनुमा शरीक होंगे। 2001 में बनने वाली तंजीम को शुरू में शंघाई 5 के नाम से पुकारा जाता था। तब ये तंजीम सिर्फ 5 ममालिक रूस, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पर मुश्तमिल थी। पिछले 23 वर्ष में इस तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई है। इस तंजीम के बुनियादी मकासद में सियासत, तिजारत, मईशत और साइंस के शोबों में ताउन को फरोग देना है और सकाफती तबादलों को तरजीह देना भी शामिल है। ये तंजीम इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों को तकवीयत देती है। पाकिस्तान में होने वाले 23वें शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मुआशी रवाबत पर तवज्जो देगा। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फरोग के लिए रुकन ममालिक में मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करना पायदार तरक्की के लिए नहायत अहम है। रुकन ममालिक मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने, काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुज़ाकरात करेंगे। ये सरबराही इजलास पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिसके जरिए वो आलमी सतह पर अपनी हैसियत को मजबूत कर सकता है और इलाकी ताउन में अपनी क़यादत का किरदार नुमायां कर सकता है। 2024 में पाकिस्तान में होने वाला SCO सरबराही इजलास एक अहम मौका है जो इलाकाई ताउन को फरोग देने और आलमी मसाइल के हल के लिए अहम साबित हो सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के अहदाफ में अहम किरदार पाकिस्तान के हिस्से में आएगा।
اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا. شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے. کانفرنس کے دوران ملپور سے کشمیر چوک اور ڈھوکڑی سرینا ہوٹل تک آنے جانے والی ٹریفک بند ہوگی. راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک اور سرینا سے ملپور تک ہر قسم کی ٹریفک بند ہوگی. اس طرح پارا سری نگر ہائی وے سے سرینا تک جانے والی ٹریفک بند ہوگی. شہری متبادل راستوں کے طور پر مری بہرا کہو سے راولپنڈی جانے والے کورنگ روڈ سے باہے بنی گالا پارک روڈ راول ڈیم چوک اور فیض آباد استعمال کریں گے. فیض آباد سے بہرا کہو اور مری جانے والے پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ استعمال کریں گے. جبکہ سری نگر ہائی وے سے مری بہرا کہو جانے والے چاند تارا چوک پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسپورٹس کمپلیکس سے مری روڈ پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ استعمال کیا جائے گا. ہیوی ٹریفک پشاور سے لاہور جانے کے ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کرے گی. لاہور جی ٹی روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی ہیوی ٹریفک چک ویلی روڈ سے چکرا موٹر وے استعمال کرے گی. F5 G5 اور G6 مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی. جبکہ بارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے 9 کورنگ روڈ بنی گالا لہتراڑ روڈ استعمال کریں گے. اسی طرح 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے آنے جانے کے لیے ٹریفک بند ہوگی. راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک صدر اور مری روڈ سے شہری متبادل طور پر ایکسپریس وے کے لیے سروس روڈ استعمال کریں گے. کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے 9th ایونیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں گے. 14، 15 اور 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور مریم نواز سے بھارتی صحافی برکھا دت کی ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف نے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں. انہیں پاک بھارت تعلقات کی بحالی کا ایک موقع نظر آ رہا ہے. انٹرویو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے. نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ انہیں امید ہے وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں گے. بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ بھارت اور پاکستان میں دلچسپی سے دیکھا جائے گا. مسودے پر قانون سازی ہوگی ورنہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کہا ہم نے اس مسودے کی مخالفت کی اور یہ حکومت وہ آئین منظور نہیں کر سکی. میں سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا، اب داڑھی سفید ہو گئی ہے. انہوں نے کہا آئینی ترمیم پر میں نے تجویز دی تو سب میرے گھر آ کر بیٹھ گئے کہ ہمیں ووٹ دو. جن کے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا وہ بھی ہم سے ووٹ لینے آئے تھے. ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ نہیں تھا آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا، تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا. اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. پاس کر کے دکھاؤ. الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے. رہنما JJY حافظ حمداللہ نے کہا ہے حکومت اپنی مجبوری کی بنیاد پر ہم اور عوام پر اپنا فیصلہ کیوں مسلط کرنا چاہتی ہے. حکومت اراکین اسمبلی کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لے کر آئینی ترمیم کو پاس کروانا چاہتی ہے. JJY آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ کے حق میں ہے. آئینی ترمیم حکومت کی مجبوری ہو سکتی ہے، JJY کی نہیں. 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم پاس نہ ہوئی تو کون سا آسمان گر جائے گا. حکومت صرف ہمیں اپنی مجبوری بتائے. ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ ترمیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہی. ہماری قوم اب باشعور ہو چکی ہے اور سب باتوں کو سمجھتی ہے. یہ آپ کی مجبوری ہے، JJY کی مجبوری تو نہیں. اور آپ کی مجبوری کی بنیاد پر ہم پر کیوں اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ پارلیمنٹ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، پھر آپ اس سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئینی ترمیم پاس کریں. اگر 25 اکتوبر سے پہلے نہیں ہوا پھر پتہ نہیں کیا آسمان گرے گا. مجبوری کیا ہے؟ قوم کو بتائیں. آپ کیا قوم کو بتائیے کون ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ ترمیم پاس کرانا ہوگا. لہٰذا ان باتوں میں نہ چلے. قوم اب باشعور ہو چکے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں. قوم سمجھنے والے باشعور لوگ ہیں، وہ آگاہ ہیں ہر چیز سے. لہٰذا اگر آپ مجبور ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آپ نے کرنی ہے تو مجبوری بتائیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر نگرانی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ٹیک ویلی گوگل کے درمیان یادداشت نامہ پر دستخط. مفاہمتی یادداشت نامہ کی تقریب
वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुफाहमती याददाश्त नामा की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज सिंध में तालीमी तब्दीली के सफ़र का अहम दिन है। सिंध हुकूमत का गूगल के साथ मुफाहमती याददाश्त नामा पर दस्तखत करना बड़े एजाज़ की बात है, जिससे सूबे भर की यूनिवर्सिटियों और तुलबा की तरक्की के लिए हमारी शराकतदारी के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। गूगल वर्क स्पेस के जरिए असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ाकार में इजाफा होगा। इससे हौसला अफजाई और सीखने के जदीद माहौल को फ़रोग़ देने के टूल्स में इजाफा होगा। तुलबा और फैकल्टी के दरमियान हमवार ताउन और मवासलात की सहूलत फराहम करना। हमारा मकसद जदीद तरीन तालीमी वसाइल तक रसाई फराहम करना, यूनिवर्सिटियों में इख्तिराई अमल और एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई करना है। इससे हमारे तलबा तालबात के लिए गूगल स्कॉलरशिप्स और केयर सर्टिफिकेशन के दरवाजे खुल जाएंगे, जहां उन्हें महारत के साथ डिजिटल मईशत के लिए तैयार किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक मरतबा फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं ये मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर महकमा ट्रांसपोर्ट और स्टेक होल्डर्स का एक आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में रेड लाइन BRT मंसूबे के लॉट 1 और लॉट 2 पर जारी तरक्याती काम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। रेड लाइन BRT पर शब रोज काम जारी है। काम में तेजी लाई जाए और अवामी मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लाखों कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स तामीराती काम को तेज करने के लिए ठोस कोशिशें करें और तमाम दस्तयाब वसाइल को बरवेकार लाएं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने हरासमेंट की शिकायत पर सीनियर सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। तालबा की दरखास्त पर हरासमेंट कमेटी ने कार्रवाई शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक सीनियर सब इंजीनियर हामिद को इंक्वायरी का अमल शफाफ बनाने के लिए मुअत्तल किया गया है। वाइस चांसलर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी मयारी और काबिल इज्जत तदरीसी माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और हरासमेंट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस हवाले से किसी कसूरवार से कोई रियायत नहीं की जाएगी। हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक यूनिवर्सिटी में हरासमेंट कमेटी तश्कील दी गई है, जो किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में बाइख्तियार है। वाइस चांसलर ने तालबात को एहतजाज पर रुखसानी की शिकायत का भी नोटिस ले लिया और मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हुकूमती अरकान आपस में लड़ पड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुमताज चांग ने सादिकाबाद का कंट्रोल सिंध को देने के हवाले से अपने बयान को सियासी बयान करार दे दिया। अमजद अली जावेद बोले, क्या आप ही ऐवान में बात करने आए हैं? मुमताज अली चांग का कहना था, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो करारदाद लेकर आऊंगा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कहा, सेक्रेटरीट से कहूंगा अमनो अमान पर जो भी मुमताज चांग की तजवीज़ आई है उसको सुनना चाहिए। मुमताज चांग का कहना था, सादिकाबाद की सिंध में शमूलियत की तजवीज़ ब्यूरोक्रेसी की जानिब से सामने आई थी। आपका मेंबर पंजाब पुलिस की खुशामद कर रहा है, हो सकता है मैंने भी ऐसी तजवीज़ दी हो। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे। पुरानी गला मंडी रहीम यार खान में किराना स्टोर पर 25 लाख डकैती की वारदात हुई है। मुतासिरा ताजर के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने असलहे की नोक पर दुकानदार को लूट लिया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस जाबकुआ पर पहुंच गई। इससे 6 माह कबल भी थाना सदर की हदूद में करियाना के मालिक के साथ 6 लाख की डकैती की वारदात हो चुकी है। मुतासिर ताजिर ने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज में मुख्तलिफ जगहों पर 3 डकैतियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी डकैती की मुल्जिमान की गिरफ्तारी या रिकवरी नहीं हो सकी। शहर में ताजिर बरादरी के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ पर ताजिर बरादरी सरापे एहतजाज बन गई। पहला पाकिस्तान रूस तिजारती और सरमायाकारी फोरम मास्को में मुनक़िद हुआ, जिसमें रूस की जानिब से सनत व तिजारत, ज़राअत और इक़्तिसादी तरक्की समेत अहम वजारतों के 60 से ज़ायद सरकारी हुकाम ने शिरकत की। SIFC के ताउन से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कायम होने वाली कंपनी के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान ब्राजील से आला नस्ल के मवेशी भी दरामद कर चुका है। ये तीनों ममालिक 5 उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रेक्स में के अहम जुज़्व हैं और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। SIFC की कोशिशों से जहां मुल्की मईशत मजबूत हो रही है, वहां उसके ताउन से बैनुल अक़वामी फोरम के साथ राब्ते भी बढ़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।